نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ تمام حضرات بآواز بلند درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ نہیں عرش فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تہ خاک لحد میں بھی تیرا نام چل رہا ہے۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے گھر میں بندہ اللہ کی توفیق سے ہی آتا ہے۔ یہ جو آ گیا ہے اس کا اپنا کمال نہیں، یہ میرے رب کا فضل ہے، اس نے سجدے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور حدیث شریف کے مطابق جو بندہ رات کے کسی حصے میں چند لمحوں کے لیے بیٹھ کے دین کا علم حاصل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ساری رات کی نفل عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرماتا۔ تو یہ دین کا علم سیکھنا سکھانا یہ بھی سعادت کی بات ہے، اور اس کے لیے ہمیں وقت نکالنا چاہیے۔ میں قاری صاحب کا اعلان سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے ہو سکے تو بیٹھ جائیے گا، ہو سکے مہربانی ہے جناب تسی بیٹھ جائے تھے سن لو تھے۔ وہ ہماری ایک مسجد ہے نا، ادھر میں درس دینے کے لیے جاتا ہوں، وہ ذرا بڑی عمر کے ہیں، تو وہ انہوں نے 20-30 سال وہاں امامت کروائی ہے، تو کھڑے ہو کے وہ پتہ کیا کہتے ہیں، جنوں تے مجبوری ہو چلا جائے، تو جنوں مجبوری کوئی نہ میں باہر بوئے کھلون لگا، کوئی نکلن دی کوشش نہ کرے۔ وہ محبتوں والی بات ہے کہ محبت ہوتی ہے، کوئی اپنے امام کو کچھ سمجھتا ہے تو پھر اس کی بات مانتا ہے نا، اور کوئی دین کو ظاہر ہے باہر جا کے بھی تو کھڑا ہونا ہی ہے نا، باہر جا کے بھی کھڑا ہونا ہے آدھا گھنٹہ۔ ویسے مسئلہ پتہ ہے کیا ہے، علم وہ حاصل کرتا ہے جو کہتا ہے میں اندر سے خالی ہوں، تو جیڑا کہتا ہے مینوں سارا کچھ ہی آتا ہے، میں تو کسی مولوی نے بولن نہیں دینا، میرے سامنے وڈے تو وڈا مفتی بحال ہو، میں 2 سوال کراں گا چپ کرا دیاں گا، میں نہیں کسی نوں بولن دینا، میں بڑی وڈی شے ہاں۔ میں کہ واقعی بڑی وڈی شے، ذرا آ کے دعائے قنوت تے سناؤ، آؤ ہاں ذرا دعائے قنوت سناؤ۔ تے دعائے قنوت والی کہندے میں 3 واری کلو اللہ ہی پڑھ لینا، ایسا تے 3 واری کلو اللہ پڑھ لینا جو واجب ہے پڑھنی، وہ آندھی کوئی نہیں، تے بولن کسے نہیں دینا۔ دیکھ لو کیسی بات ہے، یقین مانے جاتے ہیں نا ہم نکاح پڑھانے بھی، بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے فلسفی کہتے ہیں میں کسی نے بولن نہیں دینا، انہوں جے کوئی کہہ دے نا مولوی صاحب نے 6 کلمے سننے ہی تو مولوی صاحب کے گوڈے گھٹنے ہوندے ہیں، تہاڈی مہربانی میرے کو کلمے نہ سننا۔ ایسے ہم لوگوں کو نا، ہم ایسے بھرے ہوئے اندر، میں کسی نے بولن نہیں دینا،
تو چاہے ہمیں فرائض کا علم بھی نہ آتا ہو، ہمیں دین کی بنیادی باتیں بھی نہ آتی ہوں، جن کا تذکرہ میں نے کرنا ہے، چند باتیں عرض کرنی ہے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی طور پر اللہ کے ولی تھے، پیدا ہوتے ہی اللہ کے ولی تھے۔ کتنی کرامت، ان کی ساری باتیں بڑی مشہور ہیں۔ جتنے بزرگ ہوئے نا آپ دیکھ لیں، بزرگوں کا عرس سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے، غوث پاک کا 12 مہینے ہی ہوتا رہتا ہے۔ باقی بزرگوں کا عرس ہوتا ہے ان کے مزار شریف پر ہوتا ہے، تو غوث پاک کا گھر گھر میں ہو رہا ہے، گلی گلی میں ہو رہا ہے، قصبے میں ہو رہا ہے، شہروں میں ہو رہا ہے، مسجدوں میں ہو رہا ہے، گھروں میں ہو رہا ہے، دکانوں پر ہو رہا ہے۔ وجہ کیا؟ ایک تو پیدائشی اللہ کے ولی، لیکن اس کے باوجود آپ نے دین کا علم حاصل کیا ہے، شریعت پر پہرے داری کی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا، کتنی مشہور کرامت ہے، روزہ رکھا ہے۔ تو اسی ہٹے کٹے ہو کے بھی کہنے ہیں میں کام تے جانا ہوتا ہے، میرے کو نہیں رکھا جاتا۔ یہ ہم نے باتیں اپنے اندر دیکھنی ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں۔ 11ویں منانا اور ہے، 11ویں کھانا اور ہے، 11ویں کا لنگر تقسیم کرنا اور ہے، 11ویں والے کی ماننا اور ہے۔ اصل کمال ہے 11ویں والے کی ماننا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو مفسرین سے پوچھا گیا سچوں کا ساتھ اس سے کیا مراد ہے؟ اگر اولیاء اللہ دنیا میں حیات بھی ہو تب بھی ہر وقت بندہ ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا، تو جب دنیا سے چلے ہی جائیں تو پھر ان کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ تو کہ اس کا کیا مطلب ہے ڈرو اللہ سے، سچوں کے ساتھ رہو؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سچوں کے طریقے پر ہو جاؤ، سچوں کے طریقے پر چلو۔ تو 11ویں منانا، 11ویں کھانا، اس کا مطلب یہ ہے جن کی 11ویں منا رہے ہو اس 11ویں والے کی بات بھی مانو۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی طور پر اللہ کے ولی، اس کے باوجود آپ کے صاحبزادے نے آپ سے پوچھا کہ ابا جی آپ کو کب پتہ چلا آپ اللہ کے ولی ہیں؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صاحبزادے نے پوچھا آپ کو کب پتہ چلا آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے جب میں 4-5 سال کا تھا نا، بچہ تھا، تو مجھے گھر والے قرآن پڑھنے کے لیے مسجد میں لے گئے۔ پیدائشی ولی بھی قرآن پڑھنے مسجد میں آیا۔ آج ہم کتنے بچوں کو مسجد میں بھیجتے؟ پہلے مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں ہم گاؤں میں رہتے تھے تو وہاں مسجد مغرب کے بعد، عصر کے بعد اور فجر کے بعد جہاں قرآن پڑھا جاتا تھا کھچا کھچ بھری ہوتے، کھچا کھچ بھری ہوتے۔ بچوں کو شروع سے مسجد کا پیار سکھایا جاتا تھا، مسجد سے محبت سکھائی جاتی تھی، مسجد میں بھیجا جاتا تھا، قرآن پڑھایا جاتا تھا۔ آج کل کہتے ہیں قاری صاحب 1000 روپیہ لے لینا، گھر آ کے پڑھا دیا کرو۔ کنا 1000 روپیہ روز دے کنے بنے 33 روپیے۔ تو کہتے ہیں مولوی صاحب آندے نے 10 منٹ پڑھاتے ہیں نکل جاتے، وہ کہتے ہیں گھنٹہ کے پڑھایا کرو بچیاں نو، 33 روپے چ روزانہ گھنٹہ پڑھایا کرو۔ کبھی ادھر بھی غور کرے۔ پھر کسی نے کہا تھا نہیں جی میں 1000 نہیں 2000 لینا ہے، کہتے ہیں مولوی دین ویچدا ہے۔ مولوی کی کرتے نے دین ویچتے نے۔ تے کدی اردو بازار جے کو قرآن لین گئے انہوں بھی کہا جی تو قرآن بیچنا ہے، تن شرم نہیں آتی؟ اس کو کیوں نہیں کہتے؟ وہ بھی تو قرآن بیچ رہا ہے نا۔ اسی کہتے نہیں نہیں، میرا دل ہے کرتا ہے کہ دین دی جی خدمت ہے نا فی سبیل اللہ کیتی جائے۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں نا فی سبیل اللہ ہو، تو پھر سارے اپنے بچیاں نو بناؤ ہاں عالم، تو بھیجو مسیطے فری۔ ہم چاہتے ہیں نا دین کا کام فی سبیل اللہ ہونا چاہیے، تو میں اپنے بچے کو عالم بناؤں، 9 سال کا کورس کرواؤں، 3 سال میں حفظ کرواؤں، 2 سال کا تجوید کا کورس کرواؤں، 14 سال پڑھا کے اس کو مسجد میں بیٹھوں اور مسجد والوں سے کہہ دو میرا بچہ جو ہے فی سبیل اللہ خدمت کرے گا، کوئی وظیفہ نہیں لے گا۔ کر سکتے ہم؟ نہیں۔ کیوں؟ اپنے بچے کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ اپنے بچے کے لیے کیوں نہیں؟ ہمارا تو اپنا کاروبار ہے، چل یار میں کما کما کے دے ہی جاؤں گا، میری دکان ہے، میری پراپرٹی ہے، مجھے کرایہ آ رہا ہے، چلو بچہ ایک دین تے لا دینے ہیں۔ لیکن اتنا حوصلہ بھی نہیں ہے، لیکن باقی سارے ہی دین بیچ دے۔
تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھنے مسجد میں گئے ہیں، مسجد میں بیٹھے بچوں کو، اور انہیں بتائیں یہ ہمارا مرکز ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کائنات میں سب سے بہترین جگہ مسجد ہے، اس کو بتائیں یہ اللہ کا گھر ہے، سب سے بہترین جگہ ہے، خود بھی نماز پڑھے، اسے بھی نماز کے اندر لے کر آئے۔ یہ ماشاءاللہ کتنی بڑی مسجد ہے، یہاں تو جگہ ہی نہیں ہونی چاہیے کہ یہاں تو لوگ، یہ کتنا بڑا ایریا ہے۔ ہم یہ پاکستان ہے کہ ہندوستان میں آئے ہوں میں، ارد گرد مسلمان ہیں کہ ہندو رہتے ہیں کہ نہیں؟ ویسے سکھوں کا محلہ بھی ہے ادھر، عیسائیوں کا محلہ، تو مسلمانوں کا محلہ ہے، مسجد پھر بھی خالی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ہم نے مسجد کو چھوڑ دیا، مسجد سے پیار چھوڑ دیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوتے ہی اللہ کے ولی تھے، اس کے باوجود مسجد میں آئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں 4-5 سال کا تھا، میرے گھر والے مسجد میں لے کر آئے، مسجد میں بیٹھنے کے لیے جگہ کوئی نہیں تھی، غیب سے آواز آئی بچوں جگہ دے دو، اللہ کا ولی آ گیا۔ آج اگر ہم 11ویں والے کو مانتے، اس سے پیار کرتے ہیں، تو ہمیں بھی قرآن سے محبت ہونی چاہیے، خود بھی قرآن پڑھنا آنا چاہیے۔ ہمارے کئی بزرگ کہہ رہے ہوتے ہیں یار میں ناظرہ بھی نہیں پڑھیا، تو ہن پڑھ لو، نہیں پڑھے آتے ہن پڑھ لو، کیڑی پابندی ہے؟ کسی نے کہنا ہے بابا ہن پڑھدا پیا ہے تینوں شرم نہیں آندی؟ کسی نے کہنا ہے؟ کسی نے نہیں کہنا، بلکہ خوش ہو گئی یار دیکھو اللہ ہدایت دے تے جس مرضی عمر چ دے دے۔ کسی نے نہیں کہنا بابا تو ہونا ہے، یہ کوئی نہیں کہے گا۔ اور جو پڑھے گا نا کوشش کرے گا، لیکن پڑھیا نہیں جائے گا، اٹکے گا، بار بار اٹکن آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روانی سے پڑھے اسے 1 ثواب ہے، جو اٹک کے پڑھے اسے 2 ثواب ہے۔ کتنا پیارا دین ہے۔ تو یہ قرآن پاک، 11ویں والے پیر کو قرآن پاک سے محبت تھی، قرآن پاک انہوں نے پڑھا ہے پیدائشی ولی ہونے کے باوجود۔ تو ہم اگر 11ویں مناتے ہیں، 11ویں کھاتے ہیں، 11ویں والے کو مانتے ہیں، نعرہ غوثیہ لگاتے ہیں، تو ہمیں بھی قرآن پڑھنا پڑے گا، اپنے بچوں کو بھی پڑھانا پڑے گا۔ آج بھی بہت سے لوگ ایسے قرآن نہیں پڑھے، یقین مانیں۔ مجھے ایک بندہ کہتا ہے کم شم کوئی نہیں کوئی وظیفہ دسو، میں نے کہا یار ایسا کیا کر، تو گھر میں جائے نا تو گھر والوں کو سلام کر، ایک دفعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام پڑھ، ایک دفعہ قل واللہ پڑھ۔ وہ کہتے جی مینوں قل واللہ بھی نہیں آندی۔ یقین مانے نکاح پڑھانے جائیں، بسوں کا کلمہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، کئی بندوں کو پہلا کلمہ بھی سیدھا نہیں آتا، پہلا کلمہ سیدھا نہیں آتا، حالانکہ پڑھا رہے ہیں، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس پر یہ لفظ بھی زبان پر جاری نہیں ہو رہے۔ یہ مسلمانوں کے بچے۔ تو کیا ہے، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے ہیں، قرآن پڑھا ہے، اور پھر کیا ہوا، جب 16 17 18 سال کے ہوئے، آپ ایک دن گھر سے باہر نکلے تو آپ نے دیکھا ایک بیل ہے، بیل کے پیچھے بھاگنے لگے، تو بیل نے کہا عبد القادر اللہ نے تجھے اس لیے تو پیدا نہیں کیا تو میرے پیچھے بھاگتا رہے۔ گھر دوڑے، کہتے میں گھر کی چھت پہ چڑھا، مجھے وہاں اپنے گھر کی چھت سے اللہ تعالیٰ نے میدان عرفات دکھا دیا۔ 9 ذوالحج تھی، حاجیوں کو میں نے دیکھا ہے، پھر میں نیچے آ گیا، والدہ سے کہا میں نے پڑھنے کے لیے جانا ہے، دین کا علم حاصل کرنا ہے۔ والدہ کو کہا کیا وجہ؟ والدہ نے کہا تو کہا جی میں نے اس طرح دیکھا ہے، بیل بولا ہے، مجھے میدان عرفات نظر آیا ہے۔ تو والدہ نے رخصت کیا اور کہا بیٹا جا دین کا علم حاصل کر، اب تیری اور میری ملاقات حشر کے میدان میں ہوگی۔ ایسا جگرا ہے ہمارا، اپنے بچے کو بھیجے، ایویں تو نہیں نا غوث اعظم بنے ہوئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی ماں بھی نیک باپ بھی نیک، اسی چاہتے ہیں ساڈے بچے نیک ہون، سانو بھی ہونا پے گا۔ آپ میں نماز پڑھتا کوئی نہیں، بچہ کہ اٹھے نماز پڑھ نہیں جانا تو جائے گا، ہم پڑھیں گے، ان کو سال لے کر آئیں گے تو نماز پڑھیں گے۔ بچوں کو ولی بنانے کے لیے ماں باپ کو بھی کردار صحیح رکھنا پڑے گا۔ غوث پاک کی اتنی باتیں اتنی بیان ہو چکی ہیں، میں واقعہ شروع کروں گا آپ سمجھ جائیں گے، لیکن ہم نے ان سے سیکھا گیا ہے۔ غوث پاک خود پیدائشی اللہ کے ولی کیوں تھے؟ ماں بھی ولیہ تھی، باپ بھی ولی تھے۔ آپ کے والد گرامی کا کتنا واقعہ مشہور ہے، وہ سیب والا، پتہ ہے سب کو؟
سیب آ رہا تھا تو وہ دریا سے اٹھا کے کھا لیا, شرعی طور پر مواخذہ نہیں تھا اس پہ. تے اسی تے پھل لین جائیے ریڑھی تے کھلوتے کھلوتے ریٹ پوچھتے پوچھتے کئی کھا جانے. یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں, معمولی باتیں نہیں. آیا وہ رزق ہمارے لیے حلال ہے کہ حرام ہے؟ ابھی تو لیا کچھ نہیں, انگور کس طرح لائے نہیں, 2 ایس گچھے تو توڑے, 2 گچھے تو توڑے, یہ 4 جو کھا گئے یہ کس کھاتے میں ہے؟ اس کا کس نے حساب دینا ہے؟ او تے سیب معاف کران چلے گئے, کئی سال باقی رکھوالی کی, تو ہم جو ڈنڈیاں مار رہے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ حلال کا لقمہ اندر جا رہا ہے. پھر سیب کئی سال باقی رکھوالی کی, پھر کہا جناب جان دے ہوندے, انہوں نے کہا ایک اور شرط ہے, میری دھی نے نکاح کرنا ہے, جڑی انی ہے لنگڑی لولی ہے. کہا نا, انہوں نے کہا معاف کر دے ہوگے؟ کہا جی کر دیا گا. کہا یہ بھی منظور ہے. اسی تے لکھ روپیہ کھا کہتے چل نکل, جدو ہون گے دے دیں گا, نکل مڑ کے میرے بوئے تے نہ آئی. کیا خیال ہے؟ ہم مال دیتے ہیں کسی کا, سکی بھن کا حصہ نہیں دیتے, کسی کا پیسہ کتنے دینا؟ بھن بھراواں دا حصہ کھا کے 4 منزلہ بنا کے سب تے اتنے لکھا ہاذا من فضل ربی. وہ فضل ربی ہے. تو غوث پاک کے والد گرامی اللہ کے ولی ایک سے معاف کرانے کے لیے کئی سال باقی رکھوالی کی, اندھی لنگڑی لوری عورت سے نکاح پر راضی ہوئے. نکاح کے بعد جب اندر گئے تو حسین و جمیل لڑکی بیٹھی, تو پھر واپس باہر آ گئے. واپس باہر آ گئے کیوں؟ سیب کھایا تھا تو کئی سال باقی رکھوالی کی ہے, کسی غیر عورت کے پاس چلے جاتے ہیں, زندگی ادھر ہی گزر جانی. اور تقوی اور پرہیزگاری, باہر آئے کہا حضور آپ نے جو صفات بتائی تھی وہ تو نہیں ہے, وہ آنکھوں سے دیکھتی بھی ہے, اس کے ہاتھ پاؤں بھی سلامت ہے. آپ نے فرمایا یہی تیرا انعام ہے. میں نے کہا جی وہ کیسے؟ آپ نے پھر جھوٹ بولا. کہا جھوٹ نہیں بولا, اندھی اس لحاظ سے کہا ہے کہ میری بیٹی نے آج تک کسی غیر محرم کو دیکھا ہی نہیں ہے. لنگڑی لولی اس لحاظ سے ہے گناہ کی طرف, غیر محرم کی طرف نہیں گئی ہے. جب باپ اتنا نیک ہو, ماں اتنی متقیہ ہو, پھر بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی جیسا ہوتا ہے. جیڑی ماں نے دودھ پیانا ہے تو ہاتھ ٹک ٹاک ویکھی جانی ہے یوٹیوب پہ, تو جو خود ہی ناچتی ہے ٹک ٹاک پہ اس نے بابا فرید جمنے. جو خود ٹک ٹاک, آج کل تو یوٹیوب ٹک ٹاک بھرے ہے, میاں بیوی بنا رہے, باپ بیٹی کے ساتھ بنائی جا رہا ہے. باپ کو شرم ہی نہیں آ رہی, میری بیٹی ناچ رہی ہے. پہلے تو کسی کی بیٹی کو گھورتا تھا نا, کہتے میں تیری اکھاں کٹ دینی ہے. ہن اپنی دھی دی ویڈیو تے لنک شیئر کر دینے, جی اس کو فالو بھی کرو, شیئر بھی کرو, لائک بھی کرو. تو کیسے مسلمان ہے یار؟ ہمارے اندر سے غیرت ہی ختم ہو گئی ہے. کدھر گئی غیرت ہماری؟ اور جن بچیوں کو ہم ڈھانپ کے رکھتے تھے کہ دیواریں اونچی رکھتے تھے اپنے گھروں کی کہ کوئی ہمارے گھر میں تانک جھانک نہ کرے, ہم نے ان کو تیار کروا کے فلٹر لگوا کے اور خوبصورت بنا کر ہم نے ان کو جو ہے وہ نیٹ کے اوپر چڑھا دیا ہے. لوگوں کہتے ہیں اس کو شیئر کرو, لائک کرو, آگے لوگوں کو بھیجو, ہمارا چینل سبسکرائب کرو. جدو پہلے بڑی سب تو پہلے نچے گی تو ویڈیو تاڑے لائے گی. ہم مسلمان ہیں یار, کون سی مسلمان رہ گئے؟ پھر جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ, حکم ہوتا ہے بندے اپنا نامہ اعمال دیکھ. پھر ہمارے حالات کدھر سے سنورنے؟ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی ایسے نہیں غوث اعظم, ماں بھی ولیہ, باپ بھی ولی تھے, اور خود بھی ان کا پھر کردار ایسا تھا. ماں نے نصیحت کی بیٹا سچ بولنا ہے, جھوٹ ہے اسی, اور جھوٹ تو بغیر روٹی نہیں لبدی. تسی کہندے سچ کے تو بولی, کیوں جی لبدی روٹی جھوٹ تو بغیر؟ کیسے ہم مسلمان ہیں؟ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, الصدق ینجی والکذب یہلک, سچائی نجات دیتی ہے, جھوٹ مروا دیتا ہے. لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ نہیں, جھوٹ بچا دیتا ہے, سچ مروا دیتا ہے. کیسے مسلمان ہیں؟ ہمیں تو روٹی بھی کہتے نہیں ملتی, بغیر جھوٹنا نہ بولو تے روٹی نہیں لبدی. تو ہم کیسے کیڑی 11ویں والے ماننے ہاں؟ پھر کس 11ویں والے کو مانتے ہیں؟ دودھ میں ملاوٹ ہم نہیں چھوڑتے. وہ پتہ نہیں ہونتے اسی کہنے یار دودھ ہونا چاہیے بھاویں پانی والا ہوئے, کیمیکل نہ ہوئے. ہم تو پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. رشوت کو ہم نے چائے پانی کا نام دے دیا ہے.
جوئے کو کہتے ہیں ساڈا کام میں کاروبار ہے، سود کو کہتے ہیں ہمارا کاروبار ہے، ہمارا فلاں ہے فلاں ہے۔ اب حرام سے تو ہم بچتے کوئی نہیں، تو پھر اللہ دے ولی کیویں پیدا ہوں گے؟ حلال کا لقمہ بچوں کو کھلائیں گے تو ان کے کام بھی حلال جیسے ہوں گے، اور اگر حلال کا نہیں کھلایا تو کہے جو کرنے ہیں نا واسطے کرنے، جو کرنے آئے نا واسطے ہی کرنے آئے۔ تو یہ محبت ہے؟ سرکار سے بڑھ کر اپنے نواسوں سے محبت کرنے والا کون ہوگا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے سامنے صدقے کی کھجوریں آئی، امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کھجور اٹھا کے منہ میں رکھ لی، چھوٹے بچے تھے، بالکل چھوٹے بچے، منہ میں رکھ لی، یہ نہیں کہ چلو کوئی گل نہیں بچہ ہے خیر ہے۔ سرکار نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے منہ مبارک میں انگلی ڈال کر باہر نکالی کھجور اور کہا آپ کو بیٹا پتہ نہیں ہے آل رسول پہ صدقہ حرام ہے۔ ایک کھجور بھی حلق سے نیچے اترنے نہیں دی۔ تو جو رشوت کا پیسہ لا کے روزانہ بچوں کو کھلاتا ہے، پھل کھلاتا ہے، روٹیاں کھلاتا ہے، دودھ پلاتا ہے، اس کا بچہ بابا فرید بنے گا، وہ داتا علی اجویری بنے گا؟ یہ اس کے کام اچھے ہوں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جن کا ہم ذکر کرنے آئے وہ سچے لوگ تھے۔ 40 دینار والدہ نے قمیض میں سی دیے، ڈاکو آئے پوچھتے رہے بیٹا کیا ہے، تو کیا کہا 40 دینار ہے۔ دینار سونے کے ہوتے تھے، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، چھوٹے سے بچے کے پاس اتنا مال؟ ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، وہ سارا مال لوٹ لیا، لیکن ان سے پوچھ کے چلے جاتے شاید مذاق کر رہا ہے۔ تو پھر سردار آیا تو پوچھا کیا ہے، کہا جی میں سب کو بتا رہا ہوں میرے پاس سونے کے دینار ہیں۔ کہاں ہے؟ کہا جی قمیض میں سلے ہیں۔ جب قمیض کو دیڑ کے دیکھا اس میں سے نکل آئے، کہا بیٹا تو جھوٹ بول کے بچ سکتا تھا۔ کہا نہیں، میری ماں نے کہا تھا بیٹا سچ بولنا۔ تو وہ ڈاکو کہ ڈاکہ جس کا کام تھا، قتل و غارت جس کا پیشہ تھا، عادت تھی، کسی چیز سے نہیں ڈرتا تھا، اس کے اوپر چند لفظوں کی حرارت نے اسے پتھر دل انسان کو پگھلا کے رکھ دیا، وہاں کانپنا شروع ہو گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے کہا یار تو اپنی ماں کی زبان کی اتنی قدر کرتا ہے، میں اپنے رب کو بھولا بیٹھا ہوں۔ اسی وقت توبہ کی اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دی، وہ بھی اللہ کا ولی بن گیا۔ تو ہم ہوتے کیا کہتے ہیں، اللہ دی قسمیں میرے کو کھ بھی نہیں دے، میں وہ جڑی مرضی قسم چکا لوں، اللہ دی قسمیں کھ بھی نہیں۔ اور انہوں نے کیا کہا، نہیں ہے۔ ڈاکو نے کیا یار جھوٹ بول سکتا تھا، ہم کہتے ہیں نہیں جی 10 دن دا تے پھس جانا سی، 10 دن دے تے پھس جانا سی۔ انہوں نے کہا نہیں، سرکار نے فرمایا ہے سچ بولو گے بچ جاؤ گے۔ عقیدہ تو پہلے بنائے نا یار، پہلے عقیدہ بنائیں، یقین کامل رکھے۔ ہم جب یہی کہیں گے یار جدوں تک جھوٹ نہ بولو روٹی نہیں لبدی، تو پھر ماریں گے تو لبے گی۔ حالانکہ روٹی کون دیتا ہے؟ اللہ دینا ہے۔ انہیں جی دکان دیندی، ساڈی زبان دیندی، اسی کہتے ہیں میں انج بندہ ویچ دینا انج کر کے، مینوں بڑا فن ہے میرے سامنے وہ ویکیا ہی انہوں میں انج کر کے اکھاں تے پٹی بند کے انج کر کے 50 دا سودا 250 دا دیتا ہے۔ یہ ہم کہتے ہیں یہ میری زبان بڑی شاید نا، زبان کچھ بھی نہیں، علم کچھ نہیں۔ ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے بیٹا نہ علم رازق، نہ عقل رازق، نہ دکان رازق، نہ دفتر رازق، رازق اللہ کی ذات ہے۔ بڑی بڑی دکانوں والے کہتے ہیں خرچہ بھی پورا کوئی نہیں ہوتا، تو ریڑھی والا 10 دکانہ جنہ سامان بیچ کے چلا جاتا ہے۔ مقدر کی بات ہے اور یہ رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ جب ہم نے کہا یار جھوٹ نہ بولو روٹی نہیں لبدی، تو اس کا مطلب یہ ہمارا عقیدہ ہی خراب ہے۔ وہ روٹی تو پرندوں کو بھی دیتا ہے، کتے نو روٹی نہیں ملتی، سور جو نجس العین ہے خنزیر اس کو بھی روٹی ملتی ہے۔ تو کلمہ پڑھنے والا مسلمان کہتے ہیں مینوں نہیں لبدی، کلمہ پڑھنے والا مسلمان غیروی میں ہر مہینے 11ویں دے دی ہے، تے بےایمانی بھی ٹکا کے کری دی، تو وہ 11ویں بخشا دے گی؟ وہ 11ویں نہیں بخشوائے گی۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا ماننے والا ہمیشہ سچا ہوگا، سچ بول کے رزق کماتا ہوگا، زبان کی حفاظت کرتا ہوگا۔ ساڈے نہ جھوٹ مکدے، نہ چگلیاں، نہ غیبتاں۔ 40 سال ہو گئے نماز پڑھنے ہاں، لیکن سانوں لبیا کھ بھی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، غیبت بھی نہیں چھوڑتے، جھوٹ بھی نہیں چھوڑتے، چغلی بھی، دغا بھی، فریب بھی، کچھ بھی نہیں چھوڑتے۔ ایک ہی صف میں روزانہ نماز کے بعد مصافحہ کرنے والے ایک دوسرے کی غیبتیں، جو ہی ہاتھ جدا ہوتے ہیں غیبتیں کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن تَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ،
کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ غیبت کرنے والا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کاٹ کاٹ کے کھا رہا ہے۔ اب دیکھو یہ مثال کیوں دی کھانے سے؟ بندہ جب کھا رہا ہوتا ہے نا تو لذت آ رہی ہوتی ہے، تو بندہ دل کرتا ہے ٹھڈ پھاڑ کے کھائی جائے کھائی جائے کھائی جائے۔ غیبت سننے والے کو بھی بڑا چسکا لگا ہوتا ہے، کہتا ہے اچھا اور آہو آہو انج دئی اور۔ تو یہ بظاہر تو مزے لے رہا ہے، لیکن حقیقت میں پتہ ہے کیا کر رہا ہے؟ یہ اپنے یا نیکیاں دوسرے بندے کے کھاتے میں ڈال رہا ہے اور اس کے گناہ اپنے کھاتے میں ڈال رہا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بندے کی کسی نے اللہ کے ولی کی غیبت کی نا، تو ان کے پاس کھجوروں کا ٹوکرا تھا، تو کسی نے آ کر کہا فلانا بندہ آپ کی غیبت کرتا ہے۔ فرمایا اچھا بڑی خوشی کی بات ہے، اے کھجورا دا ٹوکرا نو دے آ۔ انہوں نے کہا چنگے اللہ دے بندے ہو، وہ تہاڈی غیبت کر رہا ہے، تسی انہوں تحفے بھیج رہے ہو۔ انہوں نے کہا ویکھو تے صحیح، منو بغیر محنت کیتے نیکیاں مل رہی ہیں، میرے گناہ ادھر جا رہے ہیں۔ تو کیا انہوں تحفہ نہ بھیجا، میرے واسطے اتنا کچھ کر رہا ہے، نیکیاں وہ کرتا ہے لیکن وہ میرے کھاتے میں ڈلتی جا رہی ہیں، گناہ مجھ سے ہوتا ہے وہ اس کے کھاتے میں جا رہا ہے، تو وہ میرا بھلا ہی کر رہا ہے۔ تو غیبت کرنے والا کیا کرتا ہے؟ اپنا نقصان کرتا ہے، دوسرے کا بھلا کر رہا ہے۔ تو اپنے ساتھ تو وفا کر لینا یار۔ غیبت کر کے کرنا، کسی نے سرکار سے اس کی سرکار جس کی برائی بیان کر رہے ہیں اگر وہ اس میں ہو، تو سرکار نے فرمایا اگر وہ بات اس میں ہو تبھی تو غیبت ہے، جب ہوگی نہیں تو پھر تو بہتان ہے۔ تو غیبت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ کسی کے اندر ایسا عیب بیان کرنا جس کا نقصان صرف اس کی اپنی ذات تک ہے، کسی اور کو نقصان نہیں ہے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ ایک بندہ موٹا ہے، سرکار علیہ السلام اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عورت آئی تو جب چلی گئی تو عرض کی حضور کتنی موٹی ہے؟ سرکار نے فرمایا عائشہ غیبت تو نہ کرو۔ عرض کی حضور کیا وہ موٹی نہیں تھی؟ فرمایا موٹی تھی اس لیے غیبت ہے، ورنہ تو بہتان ہوتا۔ تو آپ اندازہ کریں اب موٹا ہونے کا کسی کو نقصان ہے؟ ایک بندہ اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے اپنے گھر کے اندر کرتا ہے، اس کا نقصان اپنی ذات تک ہے، ہم کیوں ڈسکس کر رہے ہیں اسے؟ اس کا نقصان کسی کو ہے ہی نہیں۔ تو یہ غیبت، چغلی، جھوٹ، فریب، اس کو چھوڑیں گے تو ہماری نمازوں میں بھی نور آ جائے گا، ان کو چھوڑیں گے اللہ ہمیں بھی روحانیت عطا فرمائے گا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے سچ بولا تو ان کے پیسے لے گئے نہیں، نہ لے کے گئے، بچ گئے نا۔ نہ صرف ان کا مال بچا، ڈاکوؤں نے سارے قافلے والے کا مال واپس کر دیا۔ یہ ہے سچ کی برکت۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا پیغام یہ ہے کہ مجھے ماننے والوں زندگی میں سچائی پیدا کر لو، زبان میں سچائی پیدا کر لو، کردار میں سچائی پیدا کر لو، اور پھر یہاں سے نکلے تو دین کا علم حاصل کیا۔ کیا کیا؟ دین کا۔ جاہل کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، یاد رکھ لیں۔ یہ ایک اور مسئلہ یاد رکھیں، پیر کے اندر 4 شرطوں کا ہونا ضروری ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ پہلی بات یہ ہے پیر صحیح العقیدہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی امیر معاویہ کے خلاف ہے، وہ پیر تو کیا مسلمان کہلوانے کا حقدار نہیں ہے۔ جو صحابہ کا دشمن ہے، جو اہل بیت کا دشمن ہے، جس کے عقیدے میں خرابی ہے، جو ولیوں کا دشمن ہے، جرا کہتے ہیں ولی تے شاہی کوئی نہیں، اور بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ ایک قوم یہ بھی ہے نا، بابے تے شاہی کوئی نہیں، کہ تو ساڈا بابا ویکھیا کتے، حالے تے تن مہلت ملی ہے، ابھی مہلت ہے، وگرنہ بابے بڑی شے ہیں۔ بابوں کی کرامتیں اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہانیاں بنی ہیں، قصے بنے ہیں، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں۔ اللہ نے قرآن میں آصف بن برقیہ کا واقعہ بیان کیا کہ نہیں کیا؟ پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت لائے کہ نہیں لائے؟ تو وہ بھی بابا ہی تھا نا، سلیمان علیہ السلام کا امتی تھا۔ سلیمان علیہ السلام کا امتی ہو تو اس کی طاقت یہ ہے، تو جو امام الانبیاء کا امتی ہو اس کی طاقت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا تو ساڈے بابے ویکھے ہی کوئی نہیں، بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ اچھا بعض لوگوں کو دلائل سے سمجھایا جاتا ہے، تو بعض لوگوں کو نا جھٹکی زبان میں سمجھایا جاتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں جرنیل اہل سنت ظہیر الحسن شاہ صاحب، انہوں نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ سنایا۔ ٹائم زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ مجھے پتہ نہیں، اندازہ نہیں۔ اچھا، وہ مزار شریف پر کہتے ہیں ایک ملنگ بیٹھا ہوا تھا کسی میں نا، تو ایک بندہ آ گیا کہتا ہے بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ میں نے کہا تن نہیں پتا ساڈا بابا بڑی شاہ ہے، اور کہتا ہے نہیں نہیں بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا اور نہیں تن نہیں پتا ساڈے بابے چ بڑا کمال ہے۔ کہا اچھا اتنا کمال ہے نا، تو بابے نے کہا میری لت توڑ کے وکھا۔
جے اینا تیرے بابے چ کمال ہے نا تے بابے نے کہا میری لگت توڑ کے وہا، وہ ملنگ کہندا ہے جی کیڑی، سجی کے کھبی؟ بات سننے والی ہے۔ بعض لوگوں کو نا یہ جٹکی زبان سمجھ آتی ہے، دلائل سمجھ میں نہیں آتے۔ انہیں کہا بابے کچھ نہیں کر سکتے، ایویں تسی مزارہ تے جاندے کچھ نہیں کر سکتے، جی ایڈا تیرا بابا ہے نا انہوں کہا میری لت توڑ کے وہا۔ انہیں کہا کیڑی، سجی یا کھبی؟ انہیں کہا جی سجی۔ ملنگ نے ڈانگ ماری تو 2 ٹوٹے کرتے، ڈانگ ماری 2 ٹوٹے کرتے تے اگے کہو جیڑا کام اسی آپ کر سکنے ہیں بابے نے تکلیف کا دی رہی ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ جو کام کر سکتے ہیں، بھائی کوئی نہ کوئی وسیلہ ہی بننا ہے۔ اسی طرح ایک بندہ چلا گیا داتا صاحب، وہ کہتے ہیں بابے تے شاہی کوئی نہیں، اور بابے تو کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ ایک اور بندہ گیا تھا، بیچارے کے پیسے پتہ نہیں گھر رہ گئے، جیب کاٹی گئی، وہ کہتے ہیں داتا صاحب گھر واپس جانا تو میں پیدل نیچے جانا تہاڈے کول آیا تے میں 50 روپیے لے کے جانے نے، میں رکشے تے بہنا 50 روپیے دینے تے گھر پہنچ گئے تے میں 50 لے کے جانے۔ تو پیچھے وہ بندہ کھلوتا سی جہاں کہندا بابے تے شاہی کوئی نہیں، انہیں جیب چو 100 روپیہ کڈیا نا تے انہوں کہا ایلا پھڑ ہوئے بابے نے تن کی دینا ہی، میرے کو 100 ہے۔ اور بابے نے کی لیا، میرے کو 100 ہے۔ پھر ملنگ ملنگ ہی ہوتا ہے، انہیں کہا واہ داتا تیری شان، لے کے بھی کہنے کو دیتے ہی۔ اور بابے بڑی شے ہے، آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں، بابے بڑی شے، وسیلے سے کام ہونا ہوتا ہے۔ تو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ، جن بابوں کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بابے بڑی شے ہیں، انہوں نے شریعت پر پہرا دیا ہے، انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، مجاہدے کیے ہیں، عبادتیں کی ہیں، ریاضتیں کی ہیں، قرآن پڑھا ہے، رب کے دین کی خدمت کی ہے، امر بالمعروف کیا ہے، نہیں انل منکر کیا ہے، وقت کے بادشاہوں کو بھی للکار دیا۔ غوث اعظم کے حکم کے خلاف وقت کا بادشاہ بھی نہیں کر سکتا، اس کو بھی للکار دیا۔ پھر دین کا علم حاصل کیا، پھر 25 سال جنگلوں میں گزارے، اور 15 سال ہر رات میں پورا قرآن پڑھا، ہر رات پورا قرآن۔ اسی تے روزیاں 5 نمازاں پڑھ کے تھک جانے عید والے دن، ہن باقی مہینے ساڈی چھٹی، اعتکاف تے بیٹھا سا جناب، میں اعتکاف تے بیٹھا سا، ہن کادیاں نمازاں بخشوا آیا، میں سارا کچھ بخشوا آیا، میں روزیاں 3 قرآن پڑھے، ہن سارا سال چھٹی؟ کہا نہیں، غوث پاک نے ہر رات پورا قرآن پڑھا، ہر رات 15 سال ہر رات پورا قرآن پڑھا۔ اور ایک دفعہ سیڑھیاں چڑھ رہے تھے تو نفس نے کہا عبد القادر تیرے نفس پر تیرا بھی کچھ حق ہے، کوئی تھوڑی دیر کرام دے کر لیا کرنا۔ کہتے ہیں میں سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، ایک پاؤں میرا سیڑھی کے پائیدان کے اوپر تھا، دوسرا ہوا میں تھا۔ میں نے کہا نفس نے آج مجھے آرام کا کہا ہے، آج اس کی مان لی نا روزانہ سلا دے گا۔ کہتے وہیں الحمد کی الف سے قرآن شروع کیا ہے اور قدم ہوا میں رکھا ہے، اگلے پائیدان پر تب رکھا ہے جب والناس کی سین تک پورا قرآن پڑھ لیا۔ یہ ہے 11ویں والا پیر، یہ ہے ہمارا بابا، یہ ہے ہمارے بابے جن کو ہم مانتے ہیں، تو جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں انہی کے نام سے ہے نا جامعہ غوثیہ، ہیں جی، غوثیہ انہی کے نام سے ہے۔ تو غوثیہ مسجد کے نمازیوں ہمیں بھی روزانہ قرآن پڑھنا چاہیے، روزانہ قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن کی تعلیم پر عمل کرنا چاہیے۔ اور انہوں نے جو کردار اپنا سچائی والا دیا ہے، ہمیں بھی سچ بولنا چاہیے، سچ کے ساتھ رزق کمانا چاہیے، کردار میں سچائی رکھنی چاہیے، غیبت چغلی چھوڑ دیں۔ کیا ہو جائے گا کسی کی غیبت چغلی کا؟ اپنا جو بڑی صبح صبح اٹھ کے نماز پڑھی تو اس تو بعد چغلی کر لی تو نماز کا ثواب بھی ادھر دے دیتا، کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ تسبیح چلاتے رہے، بڑی نیکیاں اکٹھی کی، لیکن حشر کے میدان میں جب نامہ اعمال ہی خالی ہوا تو کیا مل گیا؟ تو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بڑی باتیں ہیں، کرتے جائیں۔ ان کا خلاصہ بتاؤں کیا ہے؟ بس اسی پر بات میری ختم۔ پیران پیر کا خلاصہ کیا ہے؟ ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ غوث اعظم درمیان اولیاء، یعنی غوث اعظم کا مقام اولیاء میں پتہ کیسے ہے؟ غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء، کہ جو نبیوں میں مرتبہ اور مقام ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، ولیوں میں وہی مقام پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پکی سچی محبت نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سچائی کی توفیق عطا فرمائے۔ سچا رزق کما کے لائیں گے نا بڑی برکت ہے، سچ بولیں گے، رزق حلال کمائیں گے، اللہ ہماری نسلیں بھی پاک فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، منگل والے دن، ویسے آپ بڑے خوش نصیب ہیں، میں آپ کو صحیح بتاؤں، مجھے چاپلوسی کرنی نہیں آتی، اس لیے لوگ مجھے کم بلاتے ہیں۔ اب مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟
آپ کے پاس ڈاکٹر آتے ہیں، مفتی آتے ہیں، دین کا علم آپ کو فی سبیل اللہ سکھاتے ہیں۔ یہ بڑا موقع ہے، یقین مانے کئی دفعہ میں اپنی مسجد میں درس ہوں نا، کوئی باہر سے آؤٹ سائڈر کوئی آیا ہو نا، آ کر کہتے یار ساڈے مولوی صاحب تے دس دے کچھ نہیں، سانوں تے اج تک نماز دا نہیں پتا، سانوں تے یہی نہیں پتا کہ اللہ انت السلام منک السلام دا مطلب کی ہے۔ عربی دیا دعاواں اسی پیچھے آمین کہی جا رہے ہیں، کدی یہ بھی سوچیا کہ کی کہہ رہے ہیں قاری صاحب؟ روزانہ جو ہے دعا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، آمین۔ تو مطلب کی تھا؟ میں ایک دن یہ دعاؤں کا ترجمہ بتا رہا تھا، یقین مانے بندہ آیا ہے تو میرے پاس کھڑا ہو گیا، کہتے سانو اج تک کسے نہیں دسیا۔ تو آپ اتنے خوش نصیب ہیں، ڈاکٹر آتے ہیں یہاں پہ، وہ جدید مسائل کے بھی وہ پروگرام، وہ مفتی زاہد سراج صاحب نے غالباً، مفتی صاحب پہلے ایک آتے تھے، کوئی بڑے کورس بھی، تو آپ خوش نصیب ہیں، خود بھی آیا کریں، اور اس میں خواتین ان کا بھی اہتمام ہے، تو خواتین اپنی گھر ایک عورت پڑھ جائے نا تو پورا خاندان پڑھ جاتا ہے، پورا خاندان سنور جاتا ہے۔ خود بھی تشریف لایا کرے، دو احباب کو بھی لے کر آیا کرے، مختصر سا وقت ہوتا ہے، یہ موبائل پھڑیے نا تو راتی 12 ایویں بج جانے، فیس بک تے یقین منو لوکی پریشان نے، نیٹ نہیں چل رہا، کاروبار والے تو پریشان ہیں ہی ہیں، جنہوں دی فیس بک نہیں چل رہی وہ بھی پریشان ہے، جنہیں ٹک ٹاک نہیں چل رہی وہ بھی پریشان ہے۔ ہاں جی، کیوں کہ ہم نے جب اس کو کھولنا، یقین مانے کہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے تو کدھر ہی نہیں گئے، پتہ ہی نہیں چلتا، اور رات کا بھی نہیں پتہ چلتا کدھر گئی، فجر دی اذان وہ اتنا ٹائم ہو گیا، اچھا سوئیے جی ہوں۔ لیکن دین کے علم کے لیے اگر ہم آدھا گھنٹہ نہیں نکال سکتے تو کوئی بات نہیں، زندگی ختم ہو ہی جانی ہے، حشر کو ہوگا یہ معلوم جیتا کون اور ہارا کون۔ پھر یہ نہیں ہوگا یا اللہ، اچھا ہمارے یہاں ایک اور مسئلہ ہے، پتہ نہ ہوئے تو خیر ہوندی، کیوں جی؟ پتہ نہ ہوئے تو خیر ہوندی، تو پھر علم حاصل ہی نہ کرو۔ ایک مسئلہ ہے، کوئی بندہ پٹھا کام کر دے نا، وہ انج نہیں انج، وہ یار پتہ نہ ہوئے تو پھر خیر ہوندی، تو پھر نماز ہی نہ سیکھو، مینوں آندی ہی نہیں، کوئی مسئلہ نہ سیکھو، پتہ نہ ہوئے تو خیر ہوندی۔ تو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کا کیا مطلب ہے؟ ہر علم حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے۔ تو اگر ہم نے فرض علم حاصل نہ کیا اور غلطی کی تو یہ نہیں کہ خیر ہے، یہ ڈبل گناہ ہے، ایک گناہ جو کیا ہے، غلطی کی اس کا گناہ ہے، ایک علم حاصل نہ کرنے کا گناہ۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے منگل والے دن ڈاکٹر عبداللہ آصف مصطفی صاحب وہ تشریف لاتے، وہ تو بڑا میٹھا میٹھا محبت بڑا بیان کرتے ہیں، تو تشریف لایا کرے، گھر والوں کو لے کے آئے، بچوں کو بھی لے کر آئے۔ بچے ہیں نا، یہ پودے ہیں، یہ نرم بیل ہے، جدھر اس کو چڑھائیں گے یہ چڑھ جائے گی، جس طرح کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا علم حاصل کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو صحیح علم ہم سیکھے اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ یا علیہ ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پکی سچی محبت اور غلامی نصیب فرما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، جنہوں نے مصیبتیں جھیلی انہیں راحت عطا فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما، ہر قسم کی بیماری سے شفا عطا فرما، روحانی جسمانی قلبی ظاہری باطنی اور عقیدے کی بیماری سے شفا عطا فرما۔ یا علی فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا علی فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا علی لبنان یمن کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا علی عالم اسلام کے حکمرانوں کو غیرت ایمانی عطا فرما، یا علی مسلمانوں کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرما، اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں زندگی اور موت عطا فرما۔ یا علی ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، سچا رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، اپنے کردار میں سچائی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، جھوٹ غیبت چغلی فریب دھوکہ رشوت سود ہر قسم کی برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی جو مانگے وہ عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اپنی رحمت کے صدقے اپنے غیب کے خانوں سے عطا فرما۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔